رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ یہ سردیوں کا موسم ہے اور ایک عمومی جائزہ ہمارا یہ ہے کہ موسم سرما میں ہمارے جو معمولات ہیں ان میں قدر سستی آ جاتی ہے۔ سردیوں کا جو موسم ہے اسے ہم نے کیا سمجھا، آپ شاید میری بات سے اتفاق کریں گے کہ جب بھی سردیوں کا موسم آئے تو ہمارے معمولات یہ ہوتے ہیں کہ کوئی گرم کپڑے پہن لیں، کوئی کوٹ، کوئی واسکٹ پہن لی، کوئی مفلر لے لیا، رات کو جناب رضائی اوڑھ لی یا رضائی میں بیٹھ کے مونگ پھلیاں کھا لی۔ چلغوزے تو بہت مہنگے، کوئی ڈرائی فروٹ سے لطف اندوز ہوئے، کوئی مچھلی کھائی، کوئی جناب زیادہ کوئی دل کیا تو کہیں پہاڑی علاقوں کی طرف نکل گئے، وہاں کوئی برف باری کا مزہ لیا۔ بس تقریباً یہیں تک ہمارا جو ہے نا ایک نظام چلتا رہتا ہے سردیوں کے موسم میں۔ اب یہ چیز بھی ہے کہ سردیوں میں راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، ایک نماز سے فراغت ہوتی ہے تو معاً اس کے ساتھ ہی تھوڑی دیر کے بعد دوسری نماز کا وقت آ جاتا ہے۔ راتیں بڑی لمبی ہوتی ہیں، یا تو فضول معاملات میں چلتی ہیں، گزرتی ہیں، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، یا پھر یہ بھی ہے کہ رات کو بار بار جو ہے وہ آنکھ کھلتی ہے، ایک لمبا مطلب ایک نیند کا سلسلہ، سونے کے لیے بڑا ٹائم مل جاتا ہے۔ لیکن یہ جو سردیاں ہیں، گرمیاں ہیں، یہ موسم ہیں، ظاہری بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں بھی تو کوئی حکمت رکھی ہے۔ ہم یہ سوچتے نہیں کہ یہ رات لمبی ہو رہی ہے، دن چھوٹا ہو رہا ہے، روزانہ کا ایک معمول جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے۔ تو اللہ جل مجدہ الکریم نے تو ان موسموں کے بدلنے میں، راتوں اور دنوں کے آنے جانے میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سمجھیں گے وہی جو عقل والے ہیں، وہ یہ جانیں گے ان سے کہ کوئی رب ہے، کوئی ان کو چلانے والا ہے، کہ جس نے یہ سارا ایک نظام جو ہے وہ چلا رکھا ہے اور ہر چیز ایک ترتیب کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو اس میں بڑی نشانیاں ہیں اگر کوئی سمجھے، اور بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور بڑا ایک نظام ہے کہ جو ان رات اور دنوں کے آنے جانے کے ساتھ مربوط ہے۔ وہی رب ہے جو مشرق کا بھی رب ہے، اور وہی رب ہے جو مغرب کا بھی رب ہے۔ قرآن مجید میں 3 طرح سے مشرق اور مغرب کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، وہی ہے جو مشرق کا رب ہے اور وہی ہے جو رب مغرب کا بھی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسے ہی اپنا وکیل بنا۔ یہ ہے مشرق اور مغرب، مشرق جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور مغرب جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا رب المشرقین و رب المغربین۔ یہ مشرقین اور مغربین یہ تسنیہ کا صیغہ ہے۔ عربی میں
عام زبانوں میں تو واحد کے بعد جمع ہی ہوتی ہے، لیکن عربی میں واحد کے بعد ایک کے بعد جب دو ہو جائیں تو وہ تثنیہ ہوتا ہے، جب دو سے زیادہ ہوں تو وہ جمع کے زمرہ میں جاتے ہیں، یعنی دو کو بیان کرنے کے لیے ایک الگ صیغہ استعمال ہوتا ہے جسے تثنیہ کا صیغہ کہا جاتا ہے۔ تو مشرق سے مشرقین یہ بن گیا تثنیہ، یعنی وہ رب ہے جو دو مشرقوں کا رب ہے اور دو مغربوں کا رب ہے۔ تو یہ کیا، مشرق تو ایک ہی ہے، مغرب بھی ایک ہی ہے، تو یہ مشرقین اور مغربین سے کیا مراد ہے؟ تو مشرقین، ایک مشرق وہ ہے جو گرمیوں کی مشرق ہے، اور ایک مغرب وہ ہے جو گرمیوں کی مغرب ہے۔ یعنی دیکھیں نا کہ گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، دن بڑا ہوتا ہے، سورج جناب غروب ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اگر روزہ رکھا ہوا ہو تو بس یا گھڑی پہ نظر ہوتی ہے یا سورج پہ نظر ہوتی ہے، اتنا لمبا دن ہو جاتا ہے۔ اور جناب سردیوں میں سورج جو ہے یوں نکلتا ہے اور یوں ڈوب جاتا ہے، بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے، کام بھی اس کے مکمل نہیں ہوتے تو رات پڑ جاتی ہے، سفر پہ نکلنا ہو تو تب بھی معاملات۔ تو یہ سورج جو ہے وہ گرمیوں میں الگ مشرق سے نکلتا اور الگ مغرب میں غروب ہوتا، اسی طرح سردیوں میں وہ نقطہ ہے وہ الگ مشرق سے نکلتا ہے اور الگ مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ تو یوں دو مشرقیں ہو گئی اور دو مغرب۔ اچھا، ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا رب المشارق والمغارب، مشارق اب یہ جمع کا صیغہ ہے، مشرق، مشرقین، مشارق، مشارق اب یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی کئی مشرقوں کا رب اور کئی مغربوں کا رب۔ تو روزانہ کی مشرق الگ ہے اور روزانہ کی مغرب الگ۔ سورج کو روزانہ ایک نیا نقطہ ملتا ہے اور ایک نیا نقطہ ملتا ہے جس میں وہ غروب ہوتا ہے، نئے نقطے سے طلوع ہوگا اور نئے نقطے پہ غروب ہوگا۔ دیکھیں نا روزانہ کے ٹائمنگ میں ہمارے یہ جو کیلنڈر لگے ہوئے ہیں ان میں عموماً دو تین دنوں میں کبھی وہ ٹائم ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو تفصیل سے دیکھا جائے نا تو وہ ایک ٹائم نہیں ہوتا، وہ صرف یہ کر لیا جاتا ہے کہ جس دن جو ہے وہ وقت 30 سیکنڈ سے زائد ہونا تو اس کو وہ اگلے دن میں ڈال دیتے ہیں، یعنی مطلب اسی ٹائم میں ڈال دیتے ہیں، منٹ کم نہیں کرتے۔ لیکن یہ جو تبدیلی آتی ہے نا، اگر اس کو روزانہ کی بنیاد پر آپ دیکھیں تو سیکنڈوں کے اندر تبدیلی آتی ہے، سیکنڈوں کے اندر، منٹوں میں نہیں آتی، سیکنڈوں میں آتی ہے۔ وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو 30 سے اوپر ہیں انہیں ادھر ڈال لیتے ہیں، جو 30 سے نیچے ہیں اس کو ادھر ڈال لیتے ہیں۔ تو روزانہ کا ایک نیا نقطہ ہے جس سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور روزانہ کا ایک نیا نقطہ ہوتا ہے جس پر سورج غروب ہوتا ہے۔ یوں رب جو ہے وہ رب مشارق بھی ہے اور رب مغارب۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اللہ رب العزت کی کتنی شان ہے۔ اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، یہ جو ہم نے آسمان اور زمین تخلیق فرمائے، واختلاف اللیل والنہار، اور جو دنوں کا اور راتوں کا اختلاف، کبھی رات چھوٹی ہے دن بڑا ہے، کبھی دن چھوٹا ہے تو رات بڑی ہے۔ پھر یہ بھی ہے نا کہ ایک طرح سے تو نہیں ہے، منٹوں میں سیکنڈوں میں ان کے درمیان فرق آ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لآیات لأولی الالباب، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ایک اور مقام ہے اللہ جل مجدہ الکریم نے فرمایا واختلاف اللیل والنہار، یہ رات اور دنوں کے اختلاف، وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور جو اللہ نے آسمان سے رزق نازل فرمایا۔ اب آسمان سے رزق تو نازل نہیں ہوتا، آسمان سے تو بارش نازل ہوتی ہے،
تو بات یہ ہے کہ یہ رزق کے جتنے بھی اسباب ہیں نا جی، یہ اللہ رب العزت آسمان سے ہی نازل فرماتا ہے۔ دیکھیں پھل ہیں، سبزیاں ہیں، ان کا پکنا، ان میں مٹھاس کا پیدا ہونا، یہ سورج اور چاند کی کرنوں کے ساتھ یہ سارا سلسلہ برابر ہوتا ہے۔ سورج نکلے گا تو فصل پکے گی، چاند نکلے گا تو پھلوں میں مٹھاس اور رس پیدا ہوگا۔ یہ جتنے بھی معاملات ہمارے رزق کے ہیں یہ آسمان کے ساتھ مربوط ہیں۔ ہوائیں بھی آ رہی ہیں، روشنی بھی آ رہی ہے، کرنیں بھی آ رہی ہیں، تپش بھی آ رہی ہے، ٹھنڈک بھی آ رہی ہے، تو یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم نے آسمان سے رزق نازل فرمایا ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین بنجر ہونا مری ہوئی بھی ہو لیکن وہ پھر بھی جاگ جاتا ہے۔ دیکھیں کچھ بھی نہیں، پتے بھی گر گئے درختوں کے، لیکن ایسی ہوا چلتی ہے کہ جناب سب کچھ پھر دوبارہ سے ویسے زندہ ہو جاتا ہے، ہر چیز پہ رونق آ جاتی ہے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور فرمایا کہ یہ جو ہوائیں پھر رہی، ہوا بھی کوئی ایک طرح کی نہیں ہے، کوئی مشرق سے آ رہی ہے، کوئی مغرب سے آ رہی ہے، کوئی شمال سے آ رہی ہے، کوئی جنوب سے آ رہی ہے۔ کوئی جو ہے وہ ہے کہ جس میں وہ زرخیز ہوا ہے، کوئی ایسی ہے کہ جو عقیم ہوا ہے، یعنی بالکل ہر چیز ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ کبھی وہ تیزی سے آتی ہے، کبھی وہ آہستگی سے آتی ہے، کبھی کیسے اس کا چلنا ہے، کبھی کیسے اس کا چلنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آیات لقوم یعقلون، جو عقل والے ہیں نا ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ تو ہم نے گرمی کا موسم بھی گزار لیا ٹھنڈے مشروبات پی کر، اور جناب سوئمنگ پول میں نہا کر، اور جناب اے سی گاڑی میں بھی، گھر میں بھی، مسجدوں میں بھی چلا کر، ہم نے سردیاں بھی گزار لی خشک میوے کھا کر، برف باری سے لطف اندوز ہو کر، مچھلیاں جناب اپنی غذا بنا کر، ہاں جی ہر طرح کی آسائشیں سہولتیں اپنا کر، لیکن کیا کبھی اس بنانے والے کو بھی ہم نے پہچانا ہے؟ کیا کبھی اس کا بھی ہم نے شکریہ ادا کیا؟ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ یہ اللہ پاک نے ہمیں یہ گرمی، یہ سردی، یہ کیوں عطا فرمائی؟ اگر ہم اس کو سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں نا تو بہت ساری چیزیں ہمیں سامنے آئیں گی کہ یہ گرمیاں اور سردیاں جو ہیں ان کی اندر کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اور پھر یہ جو سردی ہے، سخت سردی، اتنی سردی دانت بجنے لگ جاتے ہیں، اور جناب یہ برف جم جاتی ہے ہر چیز میں، بندہ نہانے سے بھی گھبراتا ہے، وضو کرنے سے بھی گھبراتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات یہ ہیں کہ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اشتقت النار الی ربھا، اللہ نے جب جہنم بنائی تو جہنم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہوئے عرض کیا، کیا کہا اس نے؟ یا رب اکل بازی بازا اگیب جل، میرے تو بعض حصے نے بعض کو کھا لیا۔ تو اللہ رب العزت نے فَآذِنَ لَهَا بِالنَّفَسَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 سانس لینے کی اجازت دی کہ تم 2 سانس لیا گیا، نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، ایک جو ہے موسم، ایک جو ہے وہ سانس جو ہے وہ تم نے سردی کے موسم میں لے لے، اور ایک سانس جو ہے وہ گرمی کے موسم میں لینا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو تم شدید گرمی محسوس کرتے ہو اور اسی طرح شدید سردی محسوس کرتے ہو، تو یہ وہ جہنم کے سانسوں کی وجہ سے۔ یہ شدید سردی جو ہے نا، ہم لوگ تو انجوائے کرنے نکل جاتے ہیں کہ جناب برف باری ہو رہی ہے، ہر چیز بس منجمد ہو گئی، ہم اندر لحاظ میں بیٹھ کے تو جناب چلغوزے اور مونگ پھلیاں اور اخروٹ اور بادام اور پستے کھا رہے ہیں، جناب کافیاں پی رہے ہیں، ہم تو انجوائے کرتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ یہ سخت سردی بھی قیامت کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ جہنم کے اندر یہ
جو عذاب ہے ہم نے یہ سمجھ رکھا کہ آگ کا ہی عذاب ہے، جہنم میں ٹھنڈک کا عذاب نہیں ہے، یعنی کتنی سردی والا بھی ایک علاقہ ہے کہ جہاں پر سردی سردی. تو یہ جو سردیاں آتی ہیں اور گرمیاں آتی ہیں، اتنی سخت گرمی ہوتی ہے کہ جناب بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار کہیں سے کوئی ہوا چل جائے، کہتے ہیں اے سی بھی کام نہیں کر رہا، پکھے بھی کام نہیں کر رہا. تو یہ جہنم کا وہ سانس ہے جو وہ لیتی ہے تو جناب اس سے گرمی ہو جاتی ہے، اور جہنم کا ہی وہ سانس ہے جو وہ لیتی ہے تو سردی ہو جاتی ہے. تو یہ جو موسم کی تبدیلیاں ہیں ان میں ہم کو اللہ رب العزت کی حکمتوں کو بھی سمجھنا چاہیے، ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع بھی کرنا چاہیے. اور یہ اللہ رب العزت کی بڑی نعمتیں، ان سے نظام چلتے دنیا کے، اور انسان جب اللہ رب العزت کی بارگاہ کا نیاز مند بن جاتا ہے تو پھر اس کے لیے دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے برکتیں رکھی ہیں اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت نے اس کے بارے نعرے کا. قریش کا ایک ذکر ہے، سورہ قریش، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. قریش کو ہم نے امن عطا فرمایا. إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، یعنی سردیوں کے موسم میں سفر میں بھی اور گرمیوں کے موسم میں بھی جو سفر کرتے ہیں ہم نے ان کو اس میں امن عطا فرمایا. قریش جو ہے جب سردیاں ہوتی تھیں تو وہ یمن کی طرف سفر کرتے تھے. یمن کا علاقہ جو ہے وہ قدرے گرم ہوتا تھا تو وہاں جو ہے وہ سفر کرنا ہونا، اور جب گرمیاں ہونی تو انہوں نے شام کی طرف سفر کرنا، اور یہ علاقہ جو ہے وہ قدرے ٹھنڈا ہوتا تھا تو ادھر وہ سفر کرتے اور وہ مال تجارت لے جاتے. تو تجارت کرنی ان کی وہ جو ہے وہ سردیوں میں بھی چلتی رہتی اور گرمیوں میں بھی چلتی رہتی. پھر اس کی برکات یہ حاصل ہوتی، جب منافع ہونا تو پھر موجے ہی موجے. تو اللہ رب العزت نے پھر فرمایا پھر تمہارا شکر کرنا تو بنتا ہے نا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. انہیں چاہیے تو صحیح کہ جو اللہ نے ان کو گھر عطا فرمایا ہے اپنا جو ان کے قریب ہے، وہ اس گھر والے رب کی عبادت تو کریں. الذی اطعمہم من جوع، وہ جس نے انہیں بھوکا نہیں سونے دیا، جس نے انہیں بھوکا نہیں سونے دیا. وآمنہم من خوف، اور انہیں ہر خوف سے اللہ پاک نے امن عطا فرمایا. تو دیکھیں وہ رب سردیوں میں الگ ہی ہمیں کھانے پینے کو عطا فرما دیتا ہے، گرمیوں میں الگ. سردیوں کے پھل اور ہیں، گرمیوں کے پھل اور ہیں. سردیوں کی سبزیاں اور ہیں، گرمیوں کی سبزیاں اور ہیں. سردیوں کے معاملات اور ہیں اور گرمیوں کے معاملات اور ہیں. تو پھر یہ کیوں ہے کہ ہم جب سخت گرمی ہو تب بھی سوچتے ہیں، تو جب سخت سردی ہو تو تب بھی سوچتے ہیں. ہمیں تو ہر لمحہ ایک ہی اپنے نظام پر چلتے رہنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس میں وہ فوائد ڈھونڈنے چاہیے کہ جو اس میں ہمارے لیے حاصل ہو سکتے ہیں. حضرت سیدنا عامر بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنیمۃ الباردۃ الصوم فی الشتاء. سردیوں میں روزہ رکھنا نا یہ ٹھنڈی غنیمت، ٹھنڈی غنیمت. ادھر روزہ رکھو تھوڑی دیر، نہ بھوک لگے، نہ پیاس لگے، نہ پسینہ آئے، نہ کوئی پریشانی ہو، نہ دل گھبرائے، کوئی ایسا معاملہ نہیں. لو جناب مغرب کا وقت آ گیا، روزہ افطار کرو، روزے کا تمہیں ثواب مل گیا اور محنت بھی نہیں کرنی پڑی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ الغنیمۃ الباردہ، یہ ٹھنڈی غنیمت. راتیں لمبی ہیں، بندہ رات کو اٹھ کے اپنے رب کی عبادت کرے. یہ تو نہیں کہ جناب اب رات گزارنی ہے، یار اتنی لمبی رات، پہلے تو پوری 3 گھنٹے کی فلم دیکھتے، ہاں جی، پھر اس کے بعد فیس بک پہ کبھی ادھر کی بات تو کبھی ادھر کی بات. سوشل میڈیا پہ اس وقت ایمان کی تباہی کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک ذریعہ بن چکا ہے. اللہ کا فضل ہی ہے کسی بندے پر تو وہ بچتا ہے. کیوں؟ لوگ کم فہم ہیں، نا سمجھ ہیں، انہیں نہیں پتہ لگتا کہ کس کی بات سننی ہے اور کس کی نہیں سننی. ہر بندہ اپنا موبائل چلا کے اپنا معافی ضمیر سوشل میڈیا پر ڈالتا ہے اور لوگوں کے ایمان کی تباہی اور بربادی کا سبب بن رہا ہے.
بندے کو یہ چاہیے کہ اس میں جو فراغت کے رات کے اوقات ہیں تو بندہ اپنے رب کی عبادت میں اس کو گزارے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا۔ کتنی خاموشی ہوتی ہے، پنکھے کا بھی شور نہیں ہوتا۔ ہاں جی، کتنا ایک جو ہے اگر بندہ اپنے رب کی طرف لو لگائے تو کتنے سکون کی عبادت کر سکتا ہے۔ رب نے فرمایا تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا، میں تیرا سینہ استغنا اور بے نیازی سے بھر دوں گا، میں تیری محتاجی دور کر دوں گا۔ اور اگر تو نے ایسا نہ کیا وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَصُبْدَ فَقْرَكَ، تو میں تیرا دل جو ہے وہ مشغولیت سے بھر دوں گا۔ دل پریشان، یار پتہ نہیں خام میں لوگ پریشان رہتے ہیں، موبائل پاس رکھ کے سوچتے ہیں یار کسی کا میسج آ جائے، ادھر ہی دھیان لگا، یعنی جو ضروری معاملات ہیں ادھر نہیں توجہ، لیکن جو غیر ضروری معاملات ہیں ادھر لگا ہوا ہے۔ تو چھوڑ دیں یہ معاملات، ایک وقت مقرر کر لیں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ اپنی فیس بک بند کریں، یہ آپ کو بھی چاہیے، مجھے بھی چاہیے۔ ایک وقت تھوڑا سا مقرر کر لیں کہ جس میں آپ اپنے معاملات کو سوشل میڈیا پہ دیکھنا چاہیں وہ دیکھیں، باقی ان کو بند رکھیں۔ اپنا دل جو ہے نا وہ فضول قسم کے خیالات سے ان کو فارغ رکھیں۔ تو اللہ فرماتا ہے تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو غنا عطا کروں۔ اصل غنا ہوتا ہے دل کا، پیسوں کا کوئی نہیں۔ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے لیکن دل جو ہے وہ پھر بھی بڑے تنگ ہیں، پھر بھی وہ کسی کو کھاتا پیتا دیکھ ہی نہیں سکتے، پھر بھی جناب اور سے اور کی ان کو ہوس رہتی ہے۔ تو یہ اصل غنا جو ہے وہ دل کا ہوتا ہے، وہ اگر تھوڑے پر بھی راضی ہو جائے نا تو موجے ہی موجے ہو جائے، پھر وہ بس ہر چیز جو ہے نا وہ اس کے سامنے اس کی حقیقت جو ہے وہ عیاں ہو جاتی ہے، اشیاء کے حقائق اس کے سامنے آ جاتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ایک نہ ایک دن تو گزر ہی جاتی ہے۔ تو مجھے اس اپنے رب کو تو ناراض نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر انسان جو ہے وہ دوسروں کی جانب میں دیکھتا رہے گا اور اپنے دل کو فضول خیالات میں ڈالے گا تو پھر اس نے تو یہ دیکھنا ہی ہے کہ یار میرے پاس موبائل چھوٹا ہے، اس کے پاس بڑا موبائل ہے تو میں وہ بھی حاصل کرتا ہوں، میرے پاس فلاں ماڈل ہے، اس کے پاس جناب جدید ماڈل ہے، مجھے تو وہ لینا ہے۔ پھر اب اس کے حصول کے لیے پھر الٹے سیدھے کام کرنے پڑے، پھر جناب شیطان تو ہر طرف ہی اپنی باہیں پھیلا کے کھڑا ہے، وہ تو کھڑا ہے کہ آ جاؤ ادھر آ جاؤ۔ فقط آپ یہ اس سوشل میڈیا پر ہی آپ دیکھیں نا کیا کیا طریقے لوگ بتاتے ہیں، عقلیں بھی دنگ رہ جاتی ہیں کہ انہوں نے کہاں بیٹھ کر اس قسم کے معاملات سوچے۔ یہ ناجائز کمانے کے طریقے، ادھر آؤ ادھر سے بھی چلے، تو لوگ پھر ان کاموں میں دل جو ہے وہ مشغولیت میں پڑ جائے گا۔ جب دل مشغولیت میں پڑ گیا تو پھر محتاجی ہے، بندہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی محتاج ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس کو ضرورت زیادہ ہے کہ اگر ابن آدم کو جو ہے وہ ایک پہاڑ سونے کا مل جائے وہ کہے گا دوسرا بھی میرے پاس ہو، اگر ابن آدم کو 2 وادیاں سونے کی مل جائے وہ کہے کہ تیسری بھی میرے پاس ہی ہونی چاہیے، کسی اور کے پاس کیوں ہے؟ حضور فرماتے ہیں اس کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بن سکتا ہے، لیکن اگر بندہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا۔ تو صحابہ کرام نے تو سردیوں میں بھی سستی نہیں تھی، گرمیوں میں بھی سستی نہیں تھی، ان کو تو رمضان میں بھی کہا نا جہاد کرنا ہے، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، ہم آمد۔ لیکن ہم ہیں کہ جناب وضو کرنے سے ہم ڈر رہے ہیں کہ جناب ٹھنڈے پانی سے وضو کیسے کرنا ہے، اگر کسی کے ساتھ وہ غسل کی فرضیت والا معاملہ ہو گیا وہ بیچارہ اور ہی پریشان ہے، اب ٹھنڈے پانی سے وضو کیسے کرنا ہے، ہاں جی وہ گیزر نہیں چل رہا، بجلی نہیں آ رہی، یہ بہانے ہوتے ہیں ہمارے نماز نہ پڑھنے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ بس ہم اتنے نازک ہو گئے کہ ذرا سی بات ہوئی تو جناب نماز تو ہماری وہ سائڈ بیٹھ گئی،
لیکن صحابہ کرام نے کیسے زندگیاں گزاری. تو جب ان کو یہ سردی ملتی تو وہ تو خوش ہو جاتے کہ راتیں لمبی ہیں، فراغت ملے گی اللہ کی عبادت کریں، دن چھوٹے ہیں، آسانی ملے گی اللہ کے لیے روزہ رکھیں. تو ثواب ہی ثواب اکٹھا کرنا یہ تو اللہ پاک نے سردیوں میں آسان کر دیا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں الا ادلکم علی الغنیمۃ الباردہ، میں تمہیں ٹھنڈی غنیمت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ فرمایا الصوم فی الشتاء، سردیوں میں روزہ رکھنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الشتاء غنیمۃ العابدین، یہ جو سردیاں ہیں تو عابدین جو عبادت گزار ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے لیے یہ غنیمت ہے. تو اسلاف کا طرز عمل کیا تھا؟ ہم تو ان کے قصے کہانیاں ان کے جو بھی ان کے سیرت کے پہلو ہیں فقط بیان ہی کر سکتے ہیں، عمل کرنا تو ہمارا جو ہے وہ معاملہ ہے ہی نہیں. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا. ہم بس بیٹھے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہتے ہیں کہ بس موسم تھوڑا تبدیل ہوگا تو پھر ہم کچھ کریں گے. گرمیاں آ گئی تب بھی موسم کی تبدیلی کا انتظار ہے، سردیاں آ گئی تب بھی موسم کی تبدیلی کا انتظار ہے. یہ تو سال میں 2 دفعہ آنی ہے، تو تبدیلی تو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے نا، کہ جس طرح کے بھی حالات ہوں ہم اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی فرما برداری کے لیے ڈال دیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جو یہ جنگ خندق ہے یہ سخت سردی کے موسم میں ہوئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ مہاجرین ہیں، انصار ہیں، سارے کے سارے سخت سردی میں صبح سویرے جناب خندق کھودنے میں لگے، خندق کھود رہے ہیں سارے کے سارے. اب وہ ظاہری بات ہے تھکن بھی ہے، بھوک بھی ہے، پھر اوپر سے سردی بھی ہے. ان کے لیے اس طرح کے معاملات تو درپیش نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جب صحابہ کرام نے اپنے سامنے طرح طرح کی نعمتوں کو دیکھا، جب اسلام کو مزید سے مزید تقویت ملتی گئی، اسلام کا دائرہ مزید سے مزید وسیع ہوتا گیا، فتوحات بھی ہوتی گئیں اور جناب غنیمتیں بھی آتی رہیں اور ہر طرح کی آسائشیں جب آتی رہیں، جب انہوں نے اپنے دسترخوانوں پہ دیکھا نا کہ نعمتیں طرح طرح کی چن دی گئی ہیں تو انہیں حضور کی بھوک یاد آ جاتا، انہیں صحابہ کرام کا وہ زمانہ یاد آ جاتا تھا کہ جب شہید کو کفن دینے کے لیے کپڑا بھی موجود نہیں ہوتا تھا. اتنا کپڑا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میسر ہوا کہ سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں جو ہے وہ ننگے، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا. اب جناب ریڈی میڈ کفن مل رہے ہیں، ریڈی میڈ اچھے سے اچھا کپڑا دینا چاہیے. یہ نہیں کہ یہ نہیں کرنا، اپنے مردوں کو اچھا کفن دیں، جس کی جتنی استطاعت ہے اچھا کفن دینا چاہیے. لیکن بات میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ ہر چیز بنی بنائی بازار سے مل رہی ہے، نہ مرنا مشکل ہے اور نہ جناب جینا مشکل ہے. ہر چیز جناب وسط سے اتنی پلیٹ لوگ شادیوں میں بھرتے ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ یار انہوں نے یہ کھانا کیسے. اور پھر جب وہ معاملات ختم ہوتے ہیں تو اس کے بعد دیکھیں کہ ضائع کتنا ہوگا، ضائع کتنا ہوگا. وہ جناب سب کوڑے کے اندر جا غریب کو تو ہم نے پاس نہیں پھٹکنے دے رہے، بلانا تو ہم نے اس کو ہے جس کا لفافہ تھوڑا بھاری ہوگا. تو غریب کو تو ہم نے بلایا ہی نہیں کہ وہ بیچارہ وہ بھی کھا لیتا. قربانی ہم نے کی تو جناب رانے ہم نے پوری کی پوری روسٹ کرا کے رکھ لی، کھا لی. فریزر ہم نے اپنے جناب پورے بکرے اور پورے بیڑے اس کے اندر ہم نے بھر لیے سمودی. ہمارے جناب یہ ریفریجریٹر بیچنے والے ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں. اس عید پر میں نے دیکھا کہ ریفریجریٹر کی مشہوری ادھر لگی ہوئی تھی، اشتہار لگا ہوا، پوری گائے میں اوپر بنائی کہ اس کے اندر آ جائے. فکر نہ یہ خرید لیں کہ اتنا بڑا ہے کہ پوری گائے اس کے اندر آ جائے، ایسے ساتھ ایک بکرا. یہ ہمیں لوگ بتا رہے ہیں، حالانکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا
حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے بکری ذبح فرمائی، آپ بانٹ رہی ہیں، پوچھا عائشہ کچھ اپنے لیے بھی بچایا؟ عرض کیا یا رسول اللہ ایک دستی بچائی ہے۔ حضور نے فرمایا بچا وہ نہیں جو یہاں رکھا ہے، بچا وہ ہے جو اللہ کے راستے میں دے دیا۔ یہ حضور کی تعلیم ہے۔ تو کیا صحابہ کرام جب وہ دیکھتے تھے نا کہ بعد میں نعمتیں آگی تو رونے لگ جاتے تھے، وہ ڈرتے تھے اس بات سے کہ اللہ نے ہمارے اچھے کاموں کا اجر ہمیں دنیا میں تو نہیں دے دیا، اب ہم آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ ہو جائیں۔ لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اگر آج ہمارے دسترخوان پہ اچھا کھانا نہیں پک سکا تو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ سے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہماری نماز پڑھنے میں فرق آ جائے گا، ہمارے نیک عمل کرنے میں فرق آ جائے گا کہ یار ہمیں کھانا اچھا نہیں لگ رہا، ہمیں یہ معاملہ ہمیں مطلب دوسروں کی طرف جب ہم نے دیکھنا تو پھر دل اسی طرح سے مشغول ہوتا ہے اور ناشکری میں مبتلا ہو جاتا ہے، محتاجی۔ تو وہ صحابہ کرام کی جنہوں نے نہ سردی دیکھی نہ گرمی، انہوں نے اپنے رب کے کاموں میں وہ لگے، تو پھر کیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ اللہم ان العیش عیش الآخرہ، اے اللہ جو عیش ہے، عیش کو اب عیش ہی سمجھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، ورنہ عیش کا مطلب زندگی ہے کہ آخرت کی زندگی ہی تو حقیقی زندگی ہے، یا یوں کہہ لیں آخرت کی عیش ہے تو حقیقی عیش ہے، کہ یہ دنیا میں نہیں دیکھ رہے کہ ہم نے دنیا میں عیش کرنا، یہ آخرت کی عیش کی طرف دیکھتے ہیں۔ فَغْفِرْ لِلْأَنصَارِ وَالْمُهَاجِرَ، مولا میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی جو سخت سردی کے موسم میں خندق کھود رہے ہیں، بھوکے پیاسے۔ تو پھر جب انہوں نے سرکار کی یہ دعا سنی نا تو آگے سنوں نے جواب کیا دیا، نَحْنُ الَّذِينَ بَایَعُوا مُحَمَّدًا، ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے، علی الجہاد ما بقینا ابدا، جب تک ہم زندہ ہیں ہماری بیعت یہ ہے کہ حضور ہمیں جب جہاد کے لیے فرمائیں گے ہم اٹھ کھڑے کھڑے، جب تک ہماری سانسوں میں سانس ہے ہم اللہ رب العزت کے دین کے لیے جہاد کو بھی تیار ہیں۔ اب ذرا جہاد کا نام تو لینا، جہاد کا تو کنسپٹ ہی اوروں نے بدل کر ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا کہ پتہ نہیں جہاد تو کوئی ظلم زیادتی ہے، کوئی دہشت گردی ہے معاملہ۔ اب جہاد کا تصور ہم نے تو اپنے بچوں کو اب پیدا ہوتے ہی جناب ان کو چپ کرانے کے لیے ہم نے موبائل پکڑا دیا، یہ لو اس پہ تم گانے سنو، کارٹون دیکھو۔ اب ان سے موبائل چھینے تو وہ رونے لگ جاتے ہیں۔ باپ گھر میں جاتا ہے، بچے باپ کا حال نہیں پوچھتے، پہلے کہتے ہیں موبائل نکال دو۔ ہماری جناب کارٹون کی ایک قسط دیکھنی رہتی ہے، ماں ہے ان کی تو جناب وہ الگ اپنا موبائل لے کر لگی ہے، باپ ہے تو جناب وہ علیحدہ کونے میں بیٹھا ہے، بچہ ادھر بچہ کوئی ادھر۔ تو یہ اوپر سے کوئی ایسا معاملہ ہو جس سے نیٹ بند ہو تو شاید اس دن ایک دوسرے کے ساتھ کوئی باتیں کرنے کا گھر میں موقع مل جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے کیسے زندگیاں گزاری اور ہم ان کے نام لیوا اور جناب ان سے محبت کرنے والے ہم اپنی زندگیاں کیسے گزار رہے ہیں، کتنا فرق ہے۔ یہ چیز ہمیں سوچیں گے۔ احزاب جو ہوئی نا تو یہ بھی جو ہے وہ مطلب سخت سردی کے اندر یہ واقعہ بھی ہوا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کافروں کے لشکر کی جاسوسی کے لیے بھیجا، تو اس وقت کی بڑی سخت سردی تھی، لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کی جی سردی ہے تو میں ٹھہر کے چلا جاؤں گا، کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ انہوں نے لبیک کہا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انہوں نے یہ بات قبول کی۔ اور جب ظاہری بات ہے بندہ جذبہ لے لے نا تو سردی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اگر وہ پانی کے نل کے پاس بیٹھے رہے نا تو ٹھنڈا پانی آ رہا ہے، یوں کر کے ہاتھ لگا کے ایسے کر لیں، اب ایسے ایسے ہی کرتے رہے، لیکن جیسے آپ بسم اللہ پڑھ کے اپنا جذبہ، یہ ہوتی ہے دین کی فکر۔ تو یہ جو لمبی لمبی راتیں ہیں نا
مطلب سونے کے لیے نہیں اللہ پاک نے بنایا. اللہ تعالیٰ نے تو نیک لوگوں کی جو صفت قرآن میں بیان فرمائی نا تو یہ فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. وہ جو ہیں وہ رات کے بہت تھوڑے سے حصے میں سوتے ہیں, تھوڑے سے حصے میں وہ سوتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار فرمایا نعم الرجل عبداللہ بڑا اچھا بندہ ہے, لو کان یصلی من اللیل, اگر وہ رات کو نماز پڑھا کرے نا پھر اور ہی اچھا ہوگا. تو جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ بات سنی نا تو وہ رات کو پھر کم ہی سویا کرتے تھے, وہ رات کو عبادت کیا کرتے تھے. رات کو دیکھیں کوئی ادھر ادھر کی جو ہے وہ الجھنیں نہیں ہوتی. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا, یعنی رات کا جاگنا جو ہے نا یہ تو بندے کو لتاڑ کے رکھ دیتا ہے. وہ جناب اپنی نرم اور گداز اور جناب مخملی رضائی سے وہ کیسے باہر نکلے, بڑا مشکل ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے وَأَقْوَمُ قِيلًا, بات بڑی سیدھی ہوتی ہے, ڈائریکٹ بالکل. لیکن جہاں پر رش پڑ جائے نا, یہ عام مثال سے بات سمجھا رہا ہوں, اللہ پاک وہ عرفہ ہے, اعلیٰ ہے, بے نیاز ہے, اس کی مثال کوئی چیز بیان نہیں کر سکتی. لیکن ایک چیز مثال کے لیے آپ کے ذہنوں کے سمجھنے کے لیے ایک بات اتنی ہے کہ جہاں بہت زیادہ رش ہو وہاں پر کہ موبائل کے سگنل بھی ڈراپ ہونے شروع ہو جائے, لیکن جہاں رش نہ ہو وہاں پر موبائل کے سگنل بڑے اچھے چل رہے ہیں. اللہ کو ان سگنلوں کی ضرورت نہیں. یہ صرف ایک سمجھانے کی آپ کو ایک بات تھی کہ جب ادھر ادھر کے خیالات نہ ہوں تو پھر بات کتنی سیدھی ہوگی. تو اللہ نے فرمایا مشکل ضرور ہے لیکن بات سیدھی ہوتی ہے. تو جو صحابہ کرام ہیں, بزرگان دین ہیں, وہ تو مطلب سخت سردی میں قیام اللیل پر بڑا خوش ہوتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر تعجب کرتا ہے, اس بندے کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے جو سخت سردی کی رات میں بھی اپنے بستر, لحاف اور کمبل سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے, وضو کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے فرشتوں مجھے بتاؤ میرے اس بندے کو اتنی تکلیف اور مشقت برداشت کرنے پر کس چیز نے ابارا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یا اللہ وہ تجھ سے تیری رحمت کا امیدوار ہے اور تیرے عذاب سے ڈرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جس چیز کا امیدوار ہے نا وہ میں نے اس کو عطا کر, اور جس چیز سے وہ ڈرتا ہے نا میں نے اس کو اس چیز سے امن عطا کر دیا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے خوش ہو رہا ہے کہ جو مشکل معاملات جو ہے نا ان میں بھی وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کو چھوڑتا نہیں, اس سے دور نہیں ہوتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا, میں تمہیں وہ باتیں نہ بتا دوں کہ جن سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دے, وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ, اور جس سے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور ہمیں بتائیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ, یعنی جب وضو کرنا مشکل ہو رہا ہو تب وضو کرنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب وضو کرنا مشکل ہو رہا ہو, یعنی سردی ہے یا بیماری ہے, یعنی مشکل معاملات میں بھی اس انداز سے چلنا یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے, درجے بلند ہوتے ہیں. وَكَثْرَةُ الْخُطَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ, مسجدوں کی طرف قدم زیادہ بڑھا. وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ, اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ, فرمایا شیطان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نا یہی تمہاری چھاونی ہے. یعنی جب شیطان وہ اپنے ہیلے کنڈے استعمال کر رہا ہو تم کہو کہ لو جناب ہم نے تو باہیں ٹانگ لی, ہم تو وضو کر کے نماز پڑھنے لگے. سردیوں میں بھی میں صبح مسجد میں گیا, صرف 6 بندے نماز پڑھ رہے,
صرف 6 دیکھیں نا پھر اس سردی کے عالم میں اگر کوئی جناب وضو کر کے ابھی تو دھند بھی نہیں پڑی، ہاں جی اگر دھند پڑے تو پھر پتہ نہیں امام اور خادم جو ہے وہی پڑھ رہے ہیں، تو مطلب جو اس سردی کے اندر بھی کوئی پھر کرے وضو، ہمت کرے اور مسجد میں وہ قدم اٹھا کر چلے جائے، تو پھر کیوں نہ اس کے گناہ معاف ہو، کیوں نہ اس کے درجے بلند ہو۔ تو حضور نے فرمایا یہ چھاونی ہے تمہاری شیطان کے ساتھ جنگ کرنے میں، لیکن سردیاں آ گئی، ہم سست ہو گئے، بس جناب پڑے لحاف اوڑھ گئے کہ کہیں سردی نہ آئے، محنت کر قدم اٹھائیں۔ جب بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ اس کو توفیق عطا کرتا ہے، پھر سارے جو الجھنیں ہیں نا وہ دور ہو جاتے ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، کوئی چیز بھی وہ مشکل نہیں لگتی۔ تو جہاں دنیا داری کے لیے بندہ نکل کھڑا ہوتا ہے نا، تو وہاں بندہ اپنی آخرت کے لیے بھی اللہ کے لیے نکل کھڑا ہو۔ کبھی یہ نہ دیکھے کہ یار ٹھنڈ ہو گئی ہے، دھند پڑ گئی ہے، بارش پڑ رہی ہے، بندہ کوشش کرے جہاں تک وہ کر سکتا۔ اللہ پاک نے تو بڑی آسانیاں بھی عطا فرمائی کہ اگر اتنی ہی سردی ہے کہ تمہیں پانی نہیں مل رہا، یا تمہیں اتنی کوئی معاملہ ایسا ہے کہ تم بیمار ہو جاؤ، تو جناب وضو کی جگہ تیمم کر لو۔ اللہ پاک نے تو یہ جو اپنے موزے پہن لیں نا، اگر ٹھنڈ لگ رہی زیادہ تو جناب ایک دن اور ایک رات کی تو ویسے چھٹی ہے کہ اس کو تم نے پاؤں دھو کے تم نے موزے پہن لیا، مسا کر نہ تم اپنے پاؤں کی لے گئے۔ اگر تم مسافر ہو تو 3 دن اور 3 راتیں تم جو ہے وہ یہ کر سکتے تھے۔ اگر تم پر غسل واجب نہیں ہے، اگر غسل واجب تو پھر ان کو اتار کر غسل کرنا ہوگا۔ تو یہ اللہ پاک نے تو بڑی ہمیں آسانیاں دی ہیں، تو وہ تو نہایت سستا سستا بیچ رہے ہیں جنت کا۔ ہم بدکار کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی۔ ہمیں تو دیکھیں نا، ہمارے قبلہ حضرت صاحب بڑے اچھے انداز سے سمجھایا کرتے تھے کہ کوئی کسی کو آ کر کہے کہ فلاں جناب بڑی کالونی کے اندر ایک بڑا وسیع و عریض پلاٹ تمہارے نام کرنا ہے، ہاں جی اس میں ہر طرح کی سہولت میسر ہے، جناب گیٹ بھی لگا ہوا ہے، سیکیورٹی بھی ہے، سڑکیں بھی کشادہ ہیں، ہاں جی ادھر انٹرنیٹ کی بھی سہولت موجود ہے، سوئمنگ پول بھی بنایا ہے، جم بھی بنایا ہے، مارکیٹ ہر چیز وہاں پر میسر ہے۔ وہ پلاٹ ویسے تمہارے نام کرنا ہے، بس تم یہ کرو کہ آ کے سائن کر دیں۔ وہ کہ میں سائن میں نہیں، وہ کہ میں وہ بھی نہیں کر رہا، تو پھر ظاہری بات ہے کہ بدقسمتی تو اس کی ہے۔ تو اللہ پاک کی طرف سے تو جنت ہمیں مل رہی ہے، وہ تو حضور نے فرما دیا ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لو تو تمہارے اور جنت کے درمیان رکاوٹ صرف موت کی رہ جائے گی۔ اللہ اتنا بھی کوئی کر کتنی مشکل ہے آیت الکرسی، ہاں تو ہم نماز ہی نہ پڑھیں، مسجد ہی نہ جائیں، تو پھر یہ ہماری اپنی بدقسمتی ہے۔ تو رب کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا